اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کر لیتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، یعنی جو لوگ مجھے مان لیتے ہیں اور پھر میرے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر ان کی نگاہ چاہے ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو میری طرف سے ہٹتی نہیں، میں انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ کوئی ملال ہوتا ہے، نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی رنج ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہر رنج و غم سے آزاد ہیں، ہر خوف اور ہر حزن سے آزاد ہیں اور بے نیاز ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہی تو ہیں جو مجھے مان لیتے ہیں، پھر میری مان لیتے ہیں، پھر میرے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ میرے دوست کہلاتے ہیں۔ گویا اللہ کے دوست بننے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر ایک سے نظر موڑ لینی ہے، ہر ایک کی طرف سے دھیان ہٹا لینا ہے اور صرف اسی کے ساتھ لو لگا لینی۔ تو ولی بننے کے لیے ہر طرف سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے اس بے نیاز ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑ لینا، یہ ولی ہونے کی پہلی شرط اور یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور پھر جب نظر جڑ جاتی ہے، تعلق استوار ہو جاتا ہے، تو پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ تعلق پھر وہ کبھی توڑتے نہیں، اسے ٹوٹنے نہیں دیتے، کسی بھی حال میں اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ ان کا تعلق ہر حال میں اسی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جسے قرآن نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری عبادات بھی اسی کے لیے، ہماری نمازیں بھی اسی کے لیے، ہماری قربانیاں بھی اسی کے لیے، ہمارا مرنا بھی اسی کے لیے، ہمارا جینا بھی اسی کے لیے، جو اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسے حوالے کر دیتے ہیں جیسے مردہ غسال کے حوالے ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے اسے غسل دینے والا جیسے اسے چاہے ہلاتا رہے، اس کی سائیڈ بدلتا رہے، وہ کچھ کہتا نہیں ہے۔ تو اللہ کا بندہ جب اپنے مولا کے سامنے اس کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے جیسے مردہ غسال کے حوالے ہوتا ہے، تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر میں انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، ان کا جینا مرنا میرے لیے ہو جاتا ہے، ان کی موت و حیات میرے لیے ہو جاتی ہے، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی عبادات اور ان کے معاملات صرف میرے لیے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے کام آتے ہیں تو بھی میرے لیے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے کسی کو عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو نہ دیا، ان کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی ہماری دیکھیں ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں، ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں درمیان میں اللہ نہیں ہوتا،
ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ دنیا کی خواہشات ہوں، وہ نفس کی خواہشات ہوں، وہ مال و دولت کی خواہشات ہوں، وہ جاہ و منصبت کی خواہشات ہوں، کچھ بھی ہو درمیان میں اللہ نہیں ہوتا ہماری محبتوں میں۔ اور ہم جب کسی سے نفرت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں اور جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، مگر ہر کوئی ذرا غور سے اپنے اندر ٹٹولے، اپنا محاسبہ کرے، وہ جو نفرت ہم کسی سے کر رہے ہوتے ہیں کہیں وہ درمیان میں اللہ ہوتا ہے؟ اللہ درمیان میں نہیں ہو۔ ہماری نفرتیں ذاتی ہوتی، کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا ہم متنفر ہو گئے، کسی نے پیار سے بلایا نہیں ہم اس سے متنفر ہو گئے، کسی نے اپنے بیٹے کی شادی پر نہیں بلایا ہم اس سے نفرت کرنے لگے، ہماری دشمنی ہوگی۔ تو ہماری دشمنیاں ہمارے اپنی خواہشات اور نفس کی خواہش کے تابع ہوتی ہیں، اللہ کی حکم کے تابع نہیں ہوتی۔ اور ہماری دوستیاں بھی اپنے نفس اور اپنی خواہش کے تابع ہوتی ہیں، اللہ کی محبت کے تابع نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبوب فرماتے ہیں جب تمہاری دوستی اور دشمنی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، جس سے تعلق محبت رکھو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور جس سے تعلق عداوت رکھو وہ بھی اللہ کے لیے، اور جسے کچھ دو وہ بھی رب کے لیے دو، اور جسے نہیں دے رہے اسے بھی رب ہی کے لیے نہ دو، رب ہی کے لیے۔ اب حیران ہوگی کہ اب اللہ تو سب کو دیتا ہے، ہم کسے دیں گے؟ یہ تو ہوا، یہ نہیں دیں گے یہ کیا ہوا؟ کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن معاملات میں ہم خرچ کرتے ہیں، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم خرچ نہیں کرتے۔ اگر اللہ درمیان میں ہو، ہماری اپنی مرضی ہو، مثلا کہیں کوئی گانا چل رہا ہے، کوئی رقص ہو رہا ہے، ہم پیسے دے رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، یہ ذرا بتائیں کہ اللہ کے لیے دینا ہے؟ تو ہم نے اللہ کے لیے دینا تھا، وہ وہاں نہیں ہوا۔ کسی مسجد میں کسی ضرورت مند کو دینا تھا، وہ نہیں دیا، مگر شادیوں پر آئے تو پیسوں کی بارش نے کر دی۔ جہاں دینا تھا وہاں نہیں دیا، اور جہاں نہیں دینا تھا وہاں دے دیا۔ تو یہ دینا اللہ کے لیے نہیں، اور یہ نہ دینا بھی اللہ کے لیے نہیں۔ اگر ہمارا دینا اور نہ دینا اللہ کے حکم کے تابع اور اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے، جہاں وہ کہتا ہے کہ خرچ کرو وہاں خرچ کریں، اور جہاں جن معاملات میں وہ کہتا ہے خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ نہ کریں، تو آقا فرماتے ہیں اس کا ایمان ہو گیا مکمل۔ تو دوستان وقار، اللہ کے بنی ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مان لیں، اس کی مان لیں، اور اسی کے ہو کر رہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے دوست ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت انہیں اجر اور صلہ یہ دیتا ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں رہتا۔ آج ہم اللہ ہی کے ایک نیک اور صالح اور برگزیدہ بندے کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہے، جنہیں سارا عالم عرب و عجم سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال لیں کہ بعض لوگوں کا جیسے دھیان ہے کہ یہ 11ویاں شاید پاکستان اور ہندوستان میں ہوتی ہیں اور کہیں نہیں ہوتی، اور یہ بھی ذہن سے نکال لیں کہ شاید غوث اعظم جیلانی یہ صرف ہندوستان یا پاکستان کا کوئی بنایا ہوا پیر ہے۔ میرے پاس یہ سب کچھ حوالے ہیں سیدنا غوث اعظم جیلانی سے لے کر ان کی ظاہری حیات سے لے کر آج تک کے وہ سارے حوالے ہیں جو صرف ائمہ کے ہیں، محدثین کے ہیں، فقہا کے ہیں، اور مفسرین کے ہیں، اور اکابرین امت کے ہیں۔ یہ کسی صوفی کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے۔ صوفی تو ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے فلاں اللہ کا ولی ہے، اس سے یہ ہو گیا، اس سے یہ ہو گیا، اس کی یہ کرامت ہے، صوفیات تو کہتے رہتے ہیں، اور ہم جیسے جو حالات بھی کہتے رہتے ہیں۔
وہ اللہ کا ولی ہے، اس کی بڑی کرامت ہے۔ یہ جو کچھ میرے پاس لکھا ہوا ہے یہ صوفیاء کا اور جو حلا کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ اکابرین امت کا کہا ہوا ہے، جو جلیل القدر فقہاء تھے، مؤرخ تھے، محدث تھے، ان لوگوں کی بات ہے، جن میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی کئی جلدوں میں، اور آج جو بخاری ہمارے پاس موجود ہے، آج جو بخاری ہم پڑھتے ہیں، یہ بخاری حضرت امام الجونینی کی لکھی ہوئی بخاری، اور امام الجونینی آج سے 700 سال پہلے کی وہ کتاب، 800 سال پہلے وہ کتاب امام جونینی نے جو لکھی، اور وہ بخاری کی کتاب آج ہم پڑھتے ہیں، وہ یونینی، علامہ یونینی، جنہوں نے حضرت غوث الاعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کی باتیں تذکرہ کی ہیں اور کتابیں لکھی، باقاعدہ کتابیں لکھی، تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ غوث اعظم کا تذکرہ شاید پاکستان کے چند لوگ کرتے ہیں یا ہندوستان کے چند لوگ کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں غوث اعظم کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ یہ گیارہویں کہاں سے آ گئی اور یہ عرس کہاں سے آ گئے ہیں؟ دوستان ذی وقار، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عالم عرب و عجم میں جتنا تذکرہ غوث اعظم کا ہوتا ہے کسی ولی کا نہیں ہوتا، جتنی کرامات سیدنا غوث اعظم سے ہیں کسی ولی کی نہیں، صرف غوث اعظم کی بلا کے کرامات اس قدر ہیں کہ اولیاء کی ساری کرامات کو بھی کہیں اکٹھا کر دیا جائے تو غوث اعظم کی کرامات اس سے بھی کہیں بڑھ گئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا، پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ مردوں کو زندہ کر دیا، گم بیزنی کہہ کر، گم بیزن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، یہ محدثین نے باتیں لکھی۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی بریلوی علماء ہے، بریلوی تو ہندوستان میں ختم ہو جاتا ہے، یہ مسلک دیوبندی مسلک ہندوستان میں ختم ہو جاتا ہے، عالم عرب کے علماء ہیں اور فقہاء ہیں اور محدثین ہیں جنہوں نے یہ تذکرے کیے اور حضور سیدنا غوث اعظم کی کرامات بیان کی۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، حضرت علامہ ابن تیمیہ غیر مقلد ہیں، پھر آگے علامہ ابن جوزی غیر مقلد ہیں، پھر علامہ ابن کثیر غیر مقلد ہیں، وہ بریلوی نہیں ہیں، نہ وہ دیوبندی، نہ وہ اہل حدیث ہیں، وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو کسی کو نہیں مانتے وہ بھی حضور غوث اعظم جیلانی کو مانتے، جو کسی کو بھی نہیں مانتے وہ بھی مانتے غوث اعظم جیلانی کو، اور نہ صرف مانتے ہیں بلکہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں میں ابواب لکھے ہیں، فقہ شافعیہ کی، طبقات الشافعیہ الکبریٰ، طبقات الحنابلہ الکبریٰ کتابیں لکھی حنبلیوں نے، شافعیوں نے، اور جہاں انہوں نے اولیاء کرام کا اور اکابرین امت کا ذکر کیا ہے، کثرت کے ساتھ حضور سیدنا غوث اعظم کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ کو تھوڑی سی بات نہیں کی، ایک قرآن کی آیت میں آپ نے بتا دیا کہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے، جب اس کا ہو جاتا ہے اور اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر ایک اور طریقہ بھی جب یہ ولایت اسے خمیر میں ملتی ہے، خون میں ملتی ہے، یہ ولایت اسے کہاں سے ملتی ہے؟ خمیر میں ملتی ہے، خون میں شامل ہوتی ہے۔ اب حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نام ہے سید موسیٰ، ابو صالح سید موسیٰ، اور لقب ہے جنگی دوست۔ جنگی دوست بڑی عجیب سی بات ہے، جنگی دوست یعنی جنگ کو دوست رکھتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جنگ کوئی اچھی چیز ہے؟ نہیں، مگر جس جنگ کو وہ دوست رکھتے ہیں وہ جنگ کون سی ہے؟ تو قلائد الجواہر نے لکھا، صاحب قلائد الجواہر نے، وہ لکھتے ہیں کہ انہیں جنگی دوست کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت کفار کے خلاف جنگ میں رہتے تھے،
اور پھر لکھا کہ اس لیے جنگی دوست کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ بھی جنگ میں رہتے تھے اور اپنے نفس کے خلاف بھی ہر وقت جنگ میں رہا کرتے تھے، اپنے نفس کے خلاف۔ نفس نے کہا کھانا ہے تو کہا اچھا تو کھانا چاہتا ہے، میں تجھے بھوکا رکھ کر تیری کھانے کی ہوس کو مٹاتا ہوں، تو پینا چاہتا ہے تجھے پیاسا رکھ کے تیری پینے کی ہوس کو مٹاتا ہوں۔ 1 سال تک انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 1 سال تک۔ اب بات یہ ہے کہ آپ میں جو بڑے بیٹھے ہیں ان کے سننے کی بات، بچوں نے تو ویسے وقت گزارنا ہے آئے ہوئے، آپ کے لیے بات خاص بات ہے۔ ایسی مجالس میں آپ کو یہ باتیں سننے کے لیے ویسے ملے گی نہیں۔ اس کے غور کہ یہ جو کھانا اور پینا ہوتا ہے، کھانا اور پینا، لوگ مذاق بنا لیے، اچھا 1 سال پورا کھایا تو پھر زندہ کیسے رہے؟ پھر زندہ کیسے رہے؟ ارے نادانوں، یہ کھانے پینے کی خواہش جسم کو ہوتی ہے، جس کا جسم اس کے حوالے ہو جائے اور جو اپنے جسم کو ایک طرف کر دے، اپنی خواہشات کو تج دیتا ہے، جسم کی علائشوں سے نکل جاتا ہے، اس کے جسم پر بھی اس کی روح کا پہرا ہوتا ہے، پھر روح کو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی، پھر وہ اس کھانے اور اس پینے کی حاجت سے معاملہ ہو جاتی ہے، بے نیاز ہو جاتی ہے، پھر اس کا کھانا بھی رب کا دیدار ہوتا ہے، پینا بھی رب کا دیدار ہوتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کر لوں، حضور شیخ الاسلام حجت المحدثین ڈاکٹر محمد طاہر القادری متزل العالی، میرے استاد محترم، وہ بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ 2-3 مہینے تک اس دوران صرف 1 یا 2 مرتبہ میں وہ جو ڈبل روٹی ہوتی ہے اس کی آدھی سلائی درمیان سے جو نرم ہوتی ہے وہ دیتا۔ اب آپ کہیں گے اچھا تو ان کے وطن بھائی، یہ روح کا درد، جسم درمیان میں باقی نہیں رہتا، جسم صرف انسانوں کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے اور دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ بندہ جب اس کا ہو جاتا ہے تو پھر جسم کی ضروریات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر اس کی ضرورت کھانا پینا سب ضرورتیں رب تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے، اس کے عشق میں مستی ہوتی ہے، یہی اس کی خوراک ہوتی ہے، یہی خوراک ہوتی ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی کے والد حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست 1 سال تک کچھ نہ کھایا، 1 سال جب گزر گیا تو خواہش ہوئی کہ آج تھوڑا سا کھا لیا جائے، تھوڑا سا کھا لیا جائے۔ اب وہ کھانے مریدین نے بڑا زبردست، ان کے سال کا نہیں کھایا ہوتا، انہوں نے بڑی اہتمام کے ساتھ اہتمام خود و نوش کیا کہ آج ابو صالح رحمت اللہ علیہ کھائیں پی۔ جب وہ کھانا سامنے آیا، جو لے کر آیا تھا اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ چلا گیا تو آپ نے پھر اس میں سے 1 لقمہ یا 1 گھونٹ پانی کا نہیں دیا اور وہ فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام تو وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مبارک دی ہے اور فرمایا ہے کہ ابو صالح تو کفار کے خلاف جنگ میں بھی کامیاب رہا ہے اور اپنے نفس کے خلاف جنگ میں بھی تو کامیاب رہا ہے، اس لیے تو جنگی بھی ہے اور میری محبت میں سب کو چھوڑا ہے تو دوست بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں جنگی دوست، یعنی جنگ کی کفار کے خلاف اور نفس کے خلاف تو اللہ نے اپنا بنا لیا دوست، جسے عربی میں کہتے ہیں ولی۔ تو میں نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اسے مان لیتے ہیں پھر اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر وہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے
اور اس کی محبت میں کفار سے بھی برسر پیکار رہتے ہیں اور نفس سے بھی حالت جنگ میں رہتے ہیں، تو وہ خود لقب دے کر اتارتا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ تیرا لقب آج سے جنگی دوست ہے۔ کیا ہے؟ جنگی دوست ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو حضرت ابو صالح سید موسیٰ نبی دوست رحمت اللہ علیہ ایک دن کہیں دریا کے کنارے جا رہے تھے، ایک سیب نظر آیا۔ وہ ہر وقت اسی خیال میں رہتے تھے نا، ذکر یاد میں اور خیال یاد میں ہر وقت مست رہتے۔ کہیں ایک سیب آ رہا تھا پانی میں، اسے پکڑا اور کھا لیا۔ جب اسے کھایا تو کھانے کے بعد فوراً خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ کس کا تھا، کہاں سے آیا ہے، میں نے تو پوچھا بھی نہیں۔ کھانے کے بعد فوراً خیال آیا کہ یہ کھا تو لیا ہے، خبر نہیں کہاں سے آ رہا تھا، کس کا تھا، میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ تو اب وہ چل پڑے اس باغ کو دیکھنے کے لیے، جہاں سے جدھر سے آ رہا تھا اس طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے بہت فاصلے کے بعد دیکھا کہ ایک گھر ہے، ایک عالیشان، اور اس کے اندر سیب کا ایک باغ، ایک درخت لگا ہوا ہے جس کے وہ جو پھل ہے پانی کی طرف جھکا ہوا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ یہیں سے، یہ پھل یہیں سے گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کس کا گھر؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ عبداللہ سومئی کا گھر ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے سارے بندے ہیں، یہ ان کا گھر۔ اور حضرت عبداللہ سومئی وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ سومئی کا رب سے وہ تعلق تھا کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہو جاتے تو اللہ اسے سزا دیتا، اور کسی سے خوش ہو جاتے تو اللہ اس پر رحمت کر دیتا۔ یہ ان کا ناراض ہونا اللہ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، ان کا خوش ہونا اللہ کی تقدیر کو بدل دیتا۔ تو وہ ناراض ایسے نہیں ہوتے تھے جس طرح ہم ناراض ہوتے ہیں کہ ماں پوچھا کیوں نہیں پترے نے لیا ہے، ایسے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ وہ ناراض ہوتے تھے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا کوئی، تو آپ اس سے ناراض ہوتے کہ ایسا کیوں کیا۔ جب وہ ناراض ہوتے تو اللہ کی طرف سے اس پر گرفت آ جاتی، اور اگر کوئی شریعت کے مطابق چلتا آپ خوش ہوتے تو اللہ رب العزت اس پر اور رحمتوں کی بارش کرتا۔ یہ وہ عبداللہ سومئی تھے۔ آپ گئے، پوچھا کہ یہ آپ کا درخت ہے، یہاں سے ایک سیب گرا ہے، وہ میں نے وہاں کہیں جاتے جاتے میں نے اٹھا لیا اور کھا لیا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، آپ جو مجھے سزا دینا چاہیں میں معافی مانگنے کے لیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ معافی ایک ہی صورت میں ملے گی، 12 سال میری خدمت کرنی پڑے گی، 1-2 دن نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تو معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہ، ہم نے کون سے پرچول کرنی تھی کہ کدھر سے آیا اور کدھر سے نہیں، ہم اور بھی ڈھونڈتے کہ کوئی اور بھی آ رہے ہیں، انہیں بھی پکڑ۔ تو 12 سال ہے، بہت مدت ہے، 12 سال خدمت کرنی پڑے۔ 12 سال پورے ہوئے تو فرمانے لگے، یہ عرض کرنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں، آپ کی خدمت کے 12 سال مکمل ہو۔ تو عبداللہ سومئی وہ فرمانے لگے کہ اب ایک اور شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور ہاتھوں سے بھی معذور ہے اور لنگڑی بھی۔ اس بیٹی کے ساتھ شادی کرو اور 2 سال مزید یہ نہیں کرو، 2 سال۔ اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی، مگر وہ کیونکہ معافی مانگنے کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جب ان کی بیٹی سے آمنا سامنا ہوا تو وہ تو نہایت حسین خوبرو، تو وہ فوراً باہر نکل آئے اور جا کر عبداللہ سومئی سے عرض کرنے لگے کہ یہ تو آپ نے کہا تھا وہ تو اندھی ہے، وہ تو بہری ہے، وہ تو ہاتھوں سے معذور ہے،
لولی ہے اور وہ تو لنگڑی ہے، اور وہاں تو کوئی مکمل صحت یاب صحت مند خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہی ہے، اندھی اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، مرد ہیں یا عورتیں، دن میں کتنی بار ہماری نگاہیں ایسے اٹھتی ہیں۔ یہ غوث اعظم یوں ہی نہیں بنا کرتی، پیچھے پوری خاندان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، حلالی خون کر رہا ہوتا ہے، اور صرف حلالی خون ہی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے جو حدود اور جو قیود عطا فرما رکھی ہیں ایک انسان بننے کے لیے، ان پر وہ کاربند لوگ ہوتے ہیں۔ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے ہے کہ کسی غیر محرم کی آواز ہی نہیں سنی، کسی غیر محرم کی آواز ہی نہیں سنی، اور وہ ہاتھوں سے معذور اس لیے ہے کہ کسی غیر محرم کے جسم کو چھوا تک نہیں ہے، اور وہ لگڑی اس طرح ہے اس لیے ہے کہ وہ آج تک اس کا کوئی قدم اللہ کی مرضی کے بغیر اٹھائے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر اٹھائے۔ ایسی مائیں ہوں تو عبد القادر پیدا ہوتے، اور پھر ایسے باپ ہوں جنگی دوست جیسے، جن کی زندگی کفار کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اور نفس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے گزرے، اور اس عالم میں گزرے کہ رب خود خوشخبری سنائے کہ آج سے ابو صالح محمد موسیٰ تو آج سے جنگی بھی ہے اور میرا دوست بھی۔ یعنی ہر کسی نے جنگ کی ہے، انبیاء نے بھی خلاف کی ہے، نفس کے خلاف بھی، اور دشمنان اسلام کے خلاف بھی جنگی کی ہے، مگر جنگی کا لقب کسی کسی کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں۔ ان کی ساری زندگیاں انبیاء ہو کہ اولیاء ہو نفس کے خلاف جنگ کرتے گزرتی ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر عالم کفر کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گزرتی ہیں، مگر اس انداز سے کسی نے جنگ کی ہو عالم کفر کے خلاف یا اپنے نفس کے خلاف، وہ ایک ہی ہے، اور اسے سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کہتے ہیں، جنگی دوست کہتے ہیں۔ ایسے باپ ہو اور ایسی مائیں ہو تو پھر وہاں سیدنا عبد القادر جیلانی جنم لیتے، پھر وہ وہاں جنم لیتے۔ تو دوستان کی وقار، یہ ان کی بیٹی کا یہ عالم تھا کہ غیر کو دیکھا نہیں، غیر کی آواز سنی نہیں، غیر کے جسم کو چھوا نہیں، اور یہ غیر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر مرد تھا یا غیر محرم تھا، کوئی غیر چیز بھی ہو سکتی ہے، حلال اور حرام چیزیں بھی تو ہوتی ہیں، شک کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اسے چھوا تک نہیں ہے، اور پھر قدم اس کی مرضی کے بغیر کی اٹھا نہیں ہے۔ تو پھر آپ مزید 2 سال رہے، اور پھر ان کے بدن سے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت ہوئی۔ اور میں یہ حدیث یہاں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں کہ یہ غوث کیا ہوتا ہے، اور پھر غوث اعظم کیا ہوتا ہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث اعظم ہیں اپنے وقت کے، وہ لکھتے ہیں ایک بشر ہوتا ہے، مومن ہو یا کافر، اس سے پھر مومن بنتا ہے اوپر درجہ، مومن سے اوپر پھر متقی ہوتا ہے، متقی سے اوپر پھر مجتہد ہوتا ہے، پھر مجتہد سے آگے اوتاد ہوتے، پھر اوتاد سے اوپر قطب ہوتا ہے، پھر قطب سے اوپر قطب الاقطاب ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر غوث ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر غوث اعظم ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر غوث اعظم ہوتا ہے۔ اور غوث اعظم اولین و آخرین میں صرف سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے، غوث اعظم صرف ایک ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ غوث اعظم درمیانے اولیاء جو محمد درمیانے انبیاء، کہ جس طرح امام الانبیاء ایک ہے اسی طرح امام الاولیاء بھی ایک ہے،
امام الانبیاء کا نام محمد ہے اور امام الاولیاء کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ عبد القادر جو پچھلی امتیں تھیں، جس طرح پچھلے نبیوں کو فیض مصطفیٰ کا ملا ہے، اسی طرح ان انبیاء کے امتیوں ولیوں کو فیض غوث الورا کا ملا، اور جس طرح رسول کائنات کی امت کے اولیاء ہیں، آنے والے قیامت تک کے اولیاء کو فیض غوث الورا کا ملا ہے، جس طرح قیامت تک کے لیے حضور امام الانبیاء امام تو چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی یہ مقام ہے ولایت حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی کا۔ اور یہ کیا ہے؟ دیکھیے حضرت عبید بن محمد العیشی وہ فرماتے ہیں قال سمیت القطانی، میں نے قطانی سے سنا ہے، یقول وہ فرماتے ہیں النقباء ثلاثمائہ، یہ بڑی ایک گفتگو ہے سمجھنے والوں کو۔ بدقسمتی سے یہ سننے سنانے کا ہمارا ماحول رہا نہیں، اور ہم میں بس کھانے کھلانے کا ماحول ہے، سننے سنانے کا ہمارے ہاں یہ ماحول اب بول رہا نہیں ہے۔ کھانے کھلانے کا ماحول بڑا ہے، سننے سنانے کا ماحول کم ہو گیا، بولے نا یہ کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب کہیں تو بات کرنی ہے، کسی کو تو سمجھ اللہ کرے آ جائے۔ قطانی سے وہ کہتے ہیں میں نے سنا، یقول وہ کہتے ہیں النقباء، یہ جو نقباء ہوتے ہیں نا اولیاء میں سے ایک منصب ہے نقیب ہونا، منصب ہے نقیب ہونا۔ نقباء ہوتے ہیں 300 300 نقباء ہوتے ہیں، کتنے؟ 300۔ اور پھر فرماتے ہیں النجباء 70 اور 70 نجیب ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کے مراتب، اولیاء کے میرے خیال میں اکثر آج سن رہے ہیں، اولیاء کے مراتب ہوتے ہیں نجیب، نیچے والا مرتبہ ہے نجیب، یہ 300 ہوتے ہیں، اس سے اوپر نجیب ہوتے ہیں، جمع ہے نجباء، یہ 70 ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر البدلاء، اس کے اوپر ابدال ہوتے ہیں، یہ 40 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 40 ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اس سے اوپر اخیار ہوتے ہیں، اخیار ابدال سے اوپر وہ 7 ہوتے ہیں، صبر والامد، اس سے اوپر امد ہوتے ہیں، اور یہ اربع، یہ 4 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ والغوث، اور اس سے اوپر غوث ہوتا ہے، اور وہ واحد، وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے غوث، اور ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے، پورا ایک ہی غوث، اور غوث اعظم اس سے اوپر ہے، اور وہ پورے زمانے میں اولین و آخرین میں ایک، جب سے انسان کا وجود اس عالم ناسوت میں آیا، ایک غوث، اور وہ غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں بہت مشکل سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیوں کہ آپ بہت مشکل سے یہ سن رہے ہیں۔ نقیب ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ نقیب، پھر ہوتے ہیں نجیب 70، پھر ہوتے ہیں ابدال 40، پھر ہوتے ہیں اخیار 7، پھر ہوتے ہیں امت 4، اور پھر ہر زمانے میں ان کے اوپر ایک جو ہیڈ ہوتا ہے وہ غوث ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پھر کہتے ہیں وَمَسْكَنُ النُّقَبَاءِ الْمَغْرِبِ، نقیب جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دمشق میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ دمشق میں رہتے ہیں۔ اور وَمَسْكَنُ النُّجَبَاءِ مصر، اور نجیب سارے کے سارے مصر میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ مصر میں۔ وَمَسْكَنُ الْأَبْدَالِ الشام، اور ابدال سارے کے سارے شام میں رہتے ہیں، ملک شام میں رہتے ہیں۔ وَالْأَخْيَارِ سَيَّاحُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو اخیار ہیں یعنی باقی جو مخلوق میں خیر کے لوگ ہیں اور بھلے لوگ ہیں، وہ پوری زمین میں گردش کرتے ہیں، پوری زمین میں ہوتے ہیں، یعنی یہاں وہاں عالم شرق و غرب میں
ہر جگہ عرب و عجم میں ہر جگہ اخیار پھرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں والامت، یہ جو سیاح ہیں فی الارض، یہ جو امت ہیں الاخیار ہیں، یہ زمین پر اندر چلتے پھرتے ہیں. جس طرح ہماری پولیس ہوتی ہے اندرونی سیکورٹی کے لیے پولیس. اب دیکھیں والامت فی زوایا الارض، اور یہ جو امت ہوتے ہیں وہ باؤنڈریوں پر ہوتے ہیں، زمین کی باؤنڈری پر، جس طرح ہماری فوج ہوتی ہے. یہ جس طرح ظاہری ہمارا نظام ہے نا سیکورٹی کا اور حفاظت کا، ایک بیرون ایک بارڈروں پر ہوتی ہے فورس اور ایک اندر ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اسی طرح وہ روحانی فورس بھی ہوتی ہے جو ملک کے اندر رہتی ہے، پوری دنیا کے اندر زمین پر، اور کچھ بارڈروں پر رہتی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کو اندر گھسنے نہیں دیتے، جس طرح ہم اپنے مخالف فورس کو اندر نہیں آنے دیتے. پھر فرمایا وَمَسْكَنُ الْغَوْثِ مکہ، اور غوث جو ہوتا ہے وہ مکہ میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ مکہ میں. اب یہاں یہ غور سے بات سننے والی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو مکہ میں رہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ مکہ ہی میں رہتا ہے، وہ وہاں بھی رہ سکتا ہے، مگر وہ جہاں بھی بیٹھا ہو تو وہ مکہ میں ہوتا ہے. وہ جہاں بھی ہو وہ مکہ، جس بھی زمین کے جس بھی کونے میں ہو، جہاں کا بھی ہو، بظاہر رہنے والا حقیقت میں وہ مکہ میں رہتا ہے. اور پھر دیکھیے اب فیضا وردت الحاجہ فی امر نامہ ابتہل النقبہ. ہم جو دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی منگی میں دعا ہم دعائیں کرتے ہیں، بے شمار صبح و شام دعائیں کرتے رہتے ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم بے شک نہ کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ فلانے ولی کا واسطہ، یہ تجھے فلاں غوث کا واسطہ ہے، دادا صاحب کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے. ہم نہ بھی کہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو اس کے نقبا ہیں اولیاء میں سے، وہ اللہ سے گڑ گڑا کر خود کہتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ تو اسے مانگ جو رہا ہے اسے عطا کر. ہم چاہے کہیں، لوگ کہتے ہیں نا اتنے کیوں بیٹھے بھائی سینا بنے بیٹھے، ہم نے یہاں پہ ہاتھ اٹھانا ہے تو اس نے اپنے اولیاء کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے. اللہ نے انہیں یہ کمال ادا کر رکھا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بغیر ان کے واسطے کے دعا کرتے ہیں. تو اس کے اولیاء میں سے جو نچلے درجے کے اولیاء ہیں، نقباء جنہیں کہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا یہ تجھ سے مانگ جو رہا ہے اسے عطا کر، اسے عطا کر دے. تو ان کوئی واسطے کی ضرورت رہی. جو لوگ کہتے ہیں کہ واسطہ کیوں دیتے ہو، بھائی ہم نہیں دیتے، ہمارے دیے بغیر ہی وہ ہماری حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے. اور پھر حدیث میں ہے کہ نقبا ابتہل، وہ گڑ گڑاتے ہیں. ہم نے تو یوں ہی مانگ لی نا دعا، رسمن مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے، رسمن مانگتے ہیں، مگر ہماری دعا وہ گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رو کر اسے کہتے ہیں مولا تیرا بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے اسے دے دے، تیرا بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے اسے عطا کر دے. پھر اگر اللہ ان کی بات نہ مانے، ان کی بات نہ مانے، وہ مرضی کا مالک ہے نا، ضروری تو نہیں کہ وہ اس کی بات مانے. وہ ان کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ ہے، وہ مرضی کا مالک ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ لوگ لازماً اس سے چھین کر لے لیں، بھائی وہ اللہ مرضی کا مالک ہے، یہ اس کے دوست ہے. ہاں پیار ہی ایسا ہے کہ یہ جب کہتے ہیں دے دے تو وہ دے دیتا ہے، تالیوں کا ایسا دل گیا ہے، مگر بالفرض وہ نہیں دیتا. تو پھر نوجبا کے بعد پھر نوجبا آتے ہیں، پھر وہ عرض کرتے ہیں مولا یہ مانگ رہا ہے اسے عطا کر دے. گڑ گڑا کر کہتے ہیں، رو کر کہتے ہیں کہ مولا اسے عطا کر دے. پھر وہ عطا کر دیتا ہے یا نہیں کرتا، کر دے تو ٹھیک، نہیں کرے تو پھر ابدال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں.
وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر التجا کرتے ہیں، مولا اتنے جو مانگ رہے ہیں اب انہیں دے ہی دے۔ وہ دے دیتا ہے یا بولو نہیں دیتا۔ جب وہ نہیں دیتا تو ثم الاخیار، پھر جو اس کے اولیاء میں سے اخیار لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رو کر اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اتنے لوگ جو تجھ سے مانگ رہے ہیں انہیں عطا کر دے۔ وہ دے دیتا ہے یا نہیں دیتا، مرضی ہے نا، دے دے یا نہ دے، کیونکہ یہ محبوبوں کے درمیان بھی ایک بات چلتی ہے، محبوبوں کے درمیان بھی ایک بات چلتی رہتی ہے۔ ناز محبوب اور محب آپس میں جب باتیں کرتے ہیں تو 100 ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ اللہ جھڑک کر نہیں کہتا کہ میں نہیں دیتا، وہ بھی ناز سے کہتا ہے، جس طرح روٹ کر کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے بچوں نہیں اور اتو نہ دے میں نہ، کیونکہ اللہ بھی ایک مزہ لیتا ہے دوسرے الفاظ میں، وہ بھی ایک کیف لیتا ہے الفاظ دیگر، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، مگر وہ دکھاتا ہے کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں التجائے کرتا ہے، محبت سے مجھے کچھ کہتا ہے اور پھر میں انکار کرتا ہوں، وہ اور روتا ہے اور انداز میں آتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا ہے، تو اللہ اپنے نیک اور سارے بندوں کی جو ادائیں ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کی ان اداؤں کو بتا رہا ہے۔ اس طرح پھر میرے بندے اپنے میرے بندوں کے لیے، میری مخلوق کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں اس کے بعد اخیار، ثم نمت، اخیار سے بھی اگر بات نہ بنے اور اخیار کی بھی اللہ نہ مانے، انکار کر دے، تو پھر امت آ جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَجِيبُ، اور اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا ابْتَحَلَ الْغَوْثِ، تو پھر آخری بارگاہ، آخری ہاتھ غوث کے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں۔ آخری ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ بولو میں کس کی، ہم یہ محفل کس کی لے کر بیٹھے ہیں؟ سیدنا غوث اعظم کی محفل ہے، ذکر کی محفل ہے، 11ویں کی محفل ہے، سالانہ عرس کی تقریب ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ پھر غوث ہاتھ اٹھاتا ہے، جب دعا قبول کسی سے کی نہیں کرتا مولا تو پھر غوث ہاتھ اٹھاتا ہے، فلا تم مسالتہ حتی تجاب دعوتہ، اور غوث جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ جب اس کی بارگاہ میں بندے کے لیے اٹھتے ہیں کہ مولا اس کی بات مان لے، تو ابھی اس کے ہاتھ لوٹ کر چہرے کی طرف نہیں آتے کہ اللہ اس دعا کو قبول کر دے۔ اللہ اس دعا کو، اسے کہتے ہیں غوث، اسے کہتے ہیں غوث۔ اور پھر ان سب غوثوں سے اوپر ایک غوث ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں، جسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مرید تھا ان کا، آیا عرض کرنے لگا، بڑا پریشان تھا، حضور سیدنا غوث اعظم پوچھنے لگے پریشان کیوں؟ تو وہ کہنے لگا میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے وہ جہنم میں کی وادیوں میں عذاب لے رہا ہے، پریشانی کی۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم فرمانے لگے کہ تیرا باپ کبھی میری مجلس میں آیا تھا، میری مجلس میں کبھی تیرا باپ آیا تھا؟ کسی نے دیکھا ہو، کسی نے بھی ہاں میں جواب نہ دیا کیونکہ وہ نہیں آتا تھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ویسے بھی لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا، یوں ہر ایک پر نظر کیسے پڑ سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی میری گلی سے گزرا ہو، کبھی میری گلی سے گزرا ہو، اس گلی سے۔ تو ایک شخص نے کہا، ایک شخص نے کہ میں نے ایک بار دیکھا ہے کہ وہ اپنے کام سے گزر رہا تھا مگر اس گلی سے گزر رہا تھا، آپ کے ارادے سے ادھر آیا نہیں تھا، بس گلی سے گزرا ہے، کام اس کا اپنا تھا مگر گلی غوث کی، گلی غوث المرا کی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا تو وہ شخص بڑا حشاش بشاش اور بڑا خوش و خرم، آپ نے پوچھا آج بڑے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے ہو، بڑے خوش و خرم ہو، کیا سبب ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا آج میں نے رات خواب میں دیکھا ہے میرا باپ جنت کے باغات میں ٹہل رہا تھا، جنت کے باغات میں ٹہل رہا تھا،
تو حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے عبد القادر تیری گلی سے کوئی گزر گیا بھلے اپنے کام سے گزرا تھا، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں اس پر جہنم کی آگ حرام کروں۔ یہ کوئی میری بتائی ہوئی کرامت نہیں ہے، عالم عرب و عجم کے محدثین نے بھی ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور میں نے کہا ابن حجر اسقلانی جیسے جلیل القدر لوگ، علامہ ابن تیمیہ جیسے، ابن کثیر جیسے، علامہ یونینی جیسے، میں بہت سارے نام ہیں، میں ان کے صرف آپ کو نام لے دیتا ہوں۔ امام عبداللہ بن اسد الیافعی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، عرب کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اصل المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر، اور پھر خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر۔ پھر امام ابن ملکن ہے، یہ بخاری کی شارح ہے، بخاری کی عام کتاب نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں نا۔ قرآن کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بڑا درجہ کس کتاب کا ہے؟ بخاری کا، اور یہ بخاری کی شرح لکھنے والے لوگ ہیں۔ امام ابن ملکن انہوں نے بھی لکھا، پھر امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا، یہ بھی شارح ہیں صحیح بخاری، انہوں نے بھی بخاری کی شرح کی، اور انہوں نے لکھا درر الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر۔ امام قسطلانی یہ شافعی ہیں، امام احمد بن محمد القسطلانی یہ بھی بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے بھی حضرت سیدنا غوث اعظم پر کتاب لکھی، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے المواہب اللدنیہ، اس کی بھی یہ مصنف ہے۔ پھر میں صرف نام لے رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں۔ اور پھر امام ابو طاہر مجدد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، یہ ان کی بہت بڑی کتاب ہے لغت کی، جو پوری دنیا میں عالم عرب و عجم میں مانی جاتی ہے، ڈکشنری ہے عربی کی، القاموس المحیط۔ انہوں نے الروضۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر یہ کتاب لکھی۔ امام عز الدین بن عبد السلام انہوں نے کتاب لکھی۔ امام عبد الوہاب الشعرانی انہوں نے کتاب لکھی۔ امام تاج الدین سبکی الشافعی طبقات الشافعیہ الکبریہ کبریٰ انہوں نے کتاب لکھی۔ امام ابن رجب الحنبلی، ابن رجب، اور یہ جو سلفی لوگ ہیں اور اہل حدیث لوگ ہیں، یہ ان کی امام، انہوں نے کتاب لکھی الزہد علی طبقات الحنابلہ۔ امام شمس الدین الذہبی بہت مشہور مصنف ہیں حدیث کی اور فقہ کی، انہوں نے لکھی۔ امام عبد الغنی بغدادی نے لکھی۔ ملا علی قاری رئیس المحدثین انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ یہ کتاب نزہۃ الخاطر الفاتح فی مناقب شیخ عبد القادر، یہ کتاب اس وقت میرے پاس، ملا علی قاری، یہ رئیس المحدثین، ان جو محدث ہوتے ہیں نا ان کے بھی باپ، ان کے بھی بڑے، انہوں نے لکھی۔ پھر شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی، اور اسی طرح انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں یہاں جو انہوں نے تذکرے کیے، میں صرف نام لیتا جا رہا ہوں ان کے۔ حافظ شرف الدین علی بن محمد الجونینی، یہ بخاری کے شارح نہیں بلکہ جو بخاری خود کتاب ہے وہ کتاب ان کا نسخہ ہے، ان کا لکھا ہوا نسخہ ہے، انہوں نے لکھی۔ اور پھر انہوں نے بہت ساری کرامات کا بھی ذکر کیا جو ان کتابوں میں لکھی ہے، کیونکہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے ان کرامات کا یہاں ذکر کروں۔ بہرحال انہوں نے وہ ذکر جو مردوں کو زندہ کرنے کا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی مردوں کو کیا کرتے تھے، سنا ہے نہیں؟ مردوں کو سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ مردوں کو جو زندہ کرتے، یہ ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں۔ شہاب الدین ابی حفص عمر بکری السہروردی، امام شہاب الدین سہروردی نے انہوں نے لکھا، اور اسی طرح کی انہوں نے لکھا کہ کرامتوں کی 100 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ 100 کی 100 اقسام سیدنا غوث اعظم جیلانی میں موجود ہیں۔
اور یہ انہوں نے محدثین نے وہ بات لکھی جو آج کل علماء کہتے ہیں تو پھر ہمارے جو برادری دوسری ہوتی ہے وہ پھر مزاق اڑاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ شارح ہیں ابن ملکن، وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے بغداد میں سیدنا غوث الاعظم جیلانی تھے اور ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا اور حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی جاگ رہے عالم بیداری میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا بنیا لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے، اے میرے بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں، فارسی ہوں، میں عرب کا علاقہ ہے، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار، کتنی بار؟ 7 بار انہوں نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ پھر نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں خطاب کرنے کے لیے جا رہا تو حضرت علی عالم بیداری میں حضرت علی المرتضیٰ میرے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس نے بخاری کتاب ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ اس کی بات ہے جس کی کتاب بخاری کو آپ مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہر کوئی مانتا بھی ہے اور پڑھتا ہے، اور قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب مانتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ظہر کی نماز پڑھ کے آپ خطاب کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ عالم بیداری میں سامنے میں، اور آپ فرمانے لگے کہ خطاب کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو بول عربی بول نہیں سکتا، میں تو فارسی ہوں، اجمی ہوں۔ تو آپ نے کہا منہ کھولو۔ منہ کھول کر انہوں نے 6 بار لعاب دہن منہ میں ڈالا۔ تو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی، میں نے عرض کیا لما لا تکملھا سبعا، آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ حضور نے 7 بار لعاب دہن ڈالا ہے، آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے ادبا مع رسول اللہ، رسول کائنات کا ادب کرتے ہوئے انہوں نے 7 بار ڈالا ہے، میں نے 6 بار۔ یہ بات ہے بخاری کے مصنف، بخاری کے۔ تو دوستان نے وقار کے کیونکہ تھوڑی سی باتیں بعض اوقات ہماری مجبوری ہو جاتی ہے کہ بیان کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو بیان کریں، کوئی نہ کوئی تو سننے والا ہو۔ تو مجھے اگرچہ احساس ہے کہ آپ کو یہ سنتے ہوئے تھوڑی سی تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ ہم کرامتوں کے قائل ہیں اور کرامتوں کا انکار کفر ہے۔ کرامتوں کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ غوث اعظم سے یہ کرامت ہوئی کہ نہیں، مگر کرامت کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں کرامتوں کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کتنے 100 سال سوئے رہے؟ 309 سال۔ کتنے سال؟ 309 سال اصحاب کہف غار میں لیٹے رہے اور 309 سال سورج اپنا راستہ بدل کر چلتا رہا، نکلتے ہوئے بھی راستہ بدلا مشرق سے اور غروب ہوتے وقت بھی مغرب سے راستہ بدل کر چلتا رہا۔ حضرت مریم کی بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے تبلیغ کے لیے، جب پلٹ کر آتے تھے تو بغیر موسم کے پھل وہاں پڑے ہوتے تھے۔ حضرت زکریا پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے؟ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو کہتے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے۔ تو یہ کرامتیں قرآن میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جاتی ہے مصر سے کنعان، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں پر لگاتے ہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی درود نہیں، کچھ بھی نہیں، انہوں نے بھیجی، انہوں نے لگائی، نابینا ہو چکے تھے، قمیض آنکھوں پہ لگی، بینائی لوٹ آئی۔ کرامتوں کا انکار کفر ہے
کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کا انکار ہے، قرآن کی آیات کا نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غوث اعظم نے یہ کیا کہ نہ کیا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ غوث اعظم نے مردے زندہ کیے کہ نہ کیے، اس میں آپ انکار کر سکتے ہیں۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام، سورہ کاف کا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مچھلی لے لو، اسے پکا لو، جہاں بھوک لگے گی کھا لینا، اور یہ بھی یاد رہے کہ جس جگہ یہ مچھلی اپنے ٹفن سے نکل کر زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی، وہاں میرا بندہ خضر رہا کرتا ہے۔ اور وہ چل پڑے، اور پھر راستے میں ایک جگہ سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی مچھلی اپنی ٹفن سے نکلی ہے، اپنے توشہ دار سے نکلی ہے، اور بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں اتر گئی۔ پھر وہ وہاں پہنچے تو وجدا عبدا من عبادنا، وہاں انہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت خضر وہاں موجود تھا۔ ان کی دعا سے یا ان کی کرامت سے کوئی زندہ ہوا کہ نہ ہوا؟ خضر علیہ السلام سمندر میں موجود ہیں، اللہ کے نبی نہیں ولی ہیں، انہوں نے دعا بھی نہیں مانگی۔ ان کے قرب کا یہ خیال ہے کہ بھنی ہوئی، جلی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی جب قربت خضر میں جاتی ہے بغیر دعا کے زندہ ہو، یہ کرامت۔ اس لیے دوستان نے کہا یہ ذہن میں رہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانتا۔ یہ جو کھڑا ہے پیپل کا درخت، یہ کیوں کھڑا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہاں آ کر شاہ شرف الدین قلندر رحمت اللہ علیہ یہاں آ کر اس ٹیلے پہ بیٹھے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، اور جب وہ آ کر بیٹھے جسم کو تپش محسوس ہوئی، اللہ نے اس درخت کو پیدا کر دیا اور چھتری بنا دی۔ آپ کو پتہ ہے؟ وہ نہیں نا پتا، وہ پتہ نہیں، وہ گھر نہ پیڑ لوگوں ہونا، گھر نہ پیڑ لوگوں ہونا۔ تو یہ جو پیپل کا درخت کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، اس مسجد میں کھڑا ہے کہ نہیں؟ وہ پھر کو آئے گا جب ہم اس سے بیٹھے کھڑا ہے نا، یہ کیوں ہے یہ پیپل کا درخت؟ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ آ کر یہاں بیٹھے ہیں، پیٹھ پر گرمی محسوس ہوئی ہے، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کا بندہ بیٹھے ٹیلے پر آ کر اور دھوپ اس کی جسم کو تپش دے اور دھوپ کی وجہ سے اس کا جسم جلنے لگ جائے۔ اللہ رب العزت نے فوراً پیپل کا درخت پیدا کر دیا جس نے وہاں چھاؤں کر دی، وہاں چھاؤں کر دی۔ اب کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، نہیں مانتا تو آنکھیں خراب ہونا، آنکھیں خراب ہو نہ مانے بھائی، لیکن یہ درخت کھڑا ہے سب کے سامنے۔ ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، شاید آپ میں سے شاید کسی ایک آدھ نے سنی، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے سنی، جو ہماری مائی صاحبہ تھی پیر حیدر شاہ صاحب اور صفدر شاہ صاحب کی والدہ، نام سنا ہوا ہے مائی صاحب، وہ قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی، انہیں سیدنا ہماری سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل، اس وقت عمر 3.5 سال کی، مائی صاحبہ کی عمر کتنی تھی؟ 3.5 سال کی عمر تھی، بچپن کا دور ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا 2 راتوں میں پوری عربی تجوید و قرات کے ساتھ انہیں قرآن حفظ کرا دیا۔ یہ آپ نے سنا؟ قرآن کی حافظ تھی اور 3.5 سال سے حافظ تھی، اور کرایا کس نے حفظ ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے۔ ان کا لہجہ بالکل عربیوں جیسا لہجہ، مگر ڈالو آپ گھر نبی لوگوں۔ تو یہ بات آپ نے سنی تھی پہلے؟ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے سنی تھی، رمضان صاحب نے اور 29 میں، یعنی آپ نے نہیں سنی۔ تو آپ اس کا انکار کر سکتے، اس کا انکار کر سکتے کہ سیدہ کائنات نے آ کر پڑھایا کہ نہ پڑھا، اس کا انکار آپ کر سکتے ہیں، مگر جو فاتح
جب حضرت مریم کی آنگن میں، مریم کے کمرے میں بے موسم کے پھل آتے ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے، وہ قرآن میں موجود۔ اس لیے دوستان نے کہا یہ کرامات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ان کا انکار کفر ہے، ممکن نہیں، یہ تو الگ بات ہے، کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہاں آپ کسی شخص کی انفرادی کرامت کو نہیں مانتے تو آپ کو اختیار ہے، آپ مانے نہ مانے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو ذکر سیدنا غوث البراء کیا، اور غوث البراء کی عظمت و رفت اور ان کے والدین کی عظمت و رفت کے حوالے سے، اور ہم نے ان کے ایمان اور اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کے خاص کے حوالے سے جو ہم نے باتیں کی ہیں، اللہ کرے یہ ہمارے ذہنوں میں رہیں اور ہم اپنے آپ کو ان کے اخلاق اور ان کے کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جائیں، اپنی سیرت کو سنوار لیں، اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ان منتخب بندوں کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس کے دل میں جو نیک اور جائز خواہشات ہیں اللہ رب العزت انہیں پورا فرمائے۔ اور دعا مانگا کریں، پہلے تو آپ اپنی طرف سے مانگتے تھے، مگر اب اس اعتقاد کے ساتھ مانگا کریں کہ ہم چاہے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دیں چاہے نہ دیں، جب ہمارے منہ سے کوئی دعا نکلتی ہے اللہ رب العزت کے یہ بندے اپنی طرف سے رو کر گڑا کر ہمارے حق میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر آخر غوث کے پاس جب یہ جا پہنچتی ہے دعا تو تب تک اس کے ہاتھ پلٹتے نہیں جب تک دعا قبول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سب کو خیر بانٹنے والا بنائے اور راحتیں اور سہولتیں بانٹنے والا کردار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔